أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وياسيننا وقرآننا وبرهاننا وآلانا وعلانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم بركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں مرتبہ درود با حضور جانے جانا، حضور جانے جانا، جانے ایمان، رحمت کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، خوشبو کائنات، حسین کائنات، جمیل کائنات، جانے جہان کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ جی کی عظیم عظیم اہل بیت پر، آپ کی کریم اصحاب پر قیامت تک آپ سے وفائیں محبت اور ختم نبوت کے محافظین پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے. حضرات وقار، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک آپ سب کو مبارک ہو. بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں، بڑی سعادتوں والے عظیم لمحات چل رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ جمعرات کا سورج ڈھلتا ہے اور مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ہر سیکنڈ کے بدلے، ہر لمحہ، ہر گھڑی کے صدقے اللہ رب العزت حضور جانے جانا کے گناہ گار امتی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو 10 لاکھ ایسے گناہ گار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ہر گھڑی میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ہر گھڑی، ہر لمحہ. یہ بندہ دیکھے نا کہ اگر
ابھی سانس سیکنڈ چل رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے رب 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال رہا ہے اور جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ آپ اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ لمحات کتنے عظیم لمحات چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں نا، تو یہ تصور رکھیں کہ حضور جانے جانا گنبد خضرا میں ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتنے لوگوں کی ان گنت شفاعت ہوگی تو یہ صدقہ حسنین کے نانا کا ہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے تو دن ویسے ہی جس میں ہر چیز کی اجر و ثواب اور منازل بڑھا دی جاتی ہیں، فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرو۔ اگر میرے امتی، کریم آقا نے فرمایا، ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، صرف ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو فرمایا رب کائنات ان کے نامہ اعمال میں 70 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہر گھڑی میں رحمتیں برس رہی ہیں۔ بندہ سوچے کہ یہ عظیم لمحات کہاں سے آئے، کیسے ملے۔ ہر چیز کی بندہ تمہید پہ جائے نا تو کسی نہ کسی چیز کو نسبت ملی جس وجہ سے ہم تک یہ رمضان پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اگر ہم آج چلتے ہیں، وہ میدان عرفات کے اوپر آج جاتے ہیں، تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے زندہ کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنی قربانی راہ خدا میں وقف کر دی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے کہ رب نے دمبا بھیج دیا، کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے۔ یہ رمضان مسلمانوں کو اس لیے ملا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب تجھے یہ ماہ بڑا پسند ہے، یہ مہینہ بڑا پسند ہے، تو یہ مہینہ میں تیرے امتیوں کے لیے روزے فرض کر دیتا ہوں۔ اس کا صلہ ہمیں یہ ملتا جائے گا۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، ہر رات کے بدلے رب 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش کے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور بھی تو دن ہیں، اور بھی تو سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یہ جو لمحے ہیں نا، ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کرام کی ہم زندگیاں دیکھیں نا تو وہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے روز مرہ کی زندگی کے معاملات تھے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہوں نے سنا تھا کہ رب کائنات ہر چیز کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ آج میری، آپ کی، ہر دوسرے بندے کی تمنا اور حسرت یہ ہے کہ ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں دنیا میں ہمارے ڈنکے بجے، ہمارا نام ہو، ہم دنیا سے جائیں تو جناب پیچھے سے ہمارے چرچے ہوں۔ لیکن اگر آج کے دور میں صحابہ کا نام زندہ ہے تو وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے مال کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے آخرت کو ہمیشہ ترجیح دی۔ وہ سوچتے تھے کہ یار اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو کام کرنے کے ساتھ رب کائنات ہمارے عملوں میں اضافہ عطا فرما دے۔ تو یہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے اور اسے اچھی طرح نبھا لیتا ہے، اس کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کر لیتا ہے، جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ حضرت ایمان کی موت ہے نا، یہ بڑی خوش نصیبی سے ملتی ہے، یہ بڑے مقدروں سے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ بس رمضان مبارک کی قدر کریں، اور جن کے صدقے یہ ہمیں ماہ سیام ملا ہے، جن کے صدقے یہ اتنی رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کے دور میں جس طرح کے دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، ذرا دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اے محبوب، اے پیارے محبوب،
اگر کوئی آپ کی ذات کے بارے میں ذرا سی چھوٹی بات کرتا ہے یا آپ کی بے ادبی کرتا ہے تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیا برستی ہے جی؟ اللہ کی لعنت۔ بولے یار اللہ کی لعنت۔ یہ قرآن ہے، ملعونین، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور فرمایا ملعونین اینما ثقفوا واخذوا قتلوا تقتیلا، اور فرمایا جہاں کہیں بھی جس موڑ کے اوپر بھی تمہیں میرے مصطفیٰ میرے پیارے آقا کے گستاخ نظر آئے، فرمایا ان کے سر کاٹ کے زمین کے اوپر پھینک دو، کیونکہ جنہوں نے میرے محبوب کی بے ادبیاں اور میرے محبوب کی ناموس رسالت کے اوپر بات کی ہے، ان کا زندہ رہنے کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، دوسری جگہ پہ سورۃ قلم ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ بھی قرآن ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، پڑھیں قرآن مجید سورۃ قلم اٹھائیں، 29واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، اللہ فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے محبوب جو آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، جو آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ حلالی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ جدی پشتی حرامی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے بندہ جائے تو کہاں جائے؟ یہ ایک قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کی بے ادبی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ پہ جو محبوب آپ کے گستاخ ہیں وہ حلالی نہیں بلکہ وہ حرامی ہیں، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اب بتائیں ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں 1000 سال کے بعد ایک مجدد دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ ایک مجدد وہ ہے جو 1000 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ یہ مجدد الفسانی ہے نا، الف کا مطلب ہی وہی آتا ہے کہ 1 سال بعد جو تشریف لاتے ہیں، اور وہ کام کیا کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو جن لوگوں نے مروڑ کے خراب کر کے اس کے اوپر گرد پھینک دی ہوتی ہے، وہ اسے صاف کر کے جس طرح میرے محبوب نے ہمیں دین بتایا اس طرح ہم تک دین پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے مجدد وہ ہیں جو ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، جو آج اس صدی میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے خارجیت، نافذیت، رافضیت اور جو بھی جس کا بھی رخ میرے محبوب کی کوئی صفات کی طرف یا آپ کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جس نے بھی انگلیاں اٹھائی، انہوں نے جناب والا انگلیاں توڑ کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ قیامت تک، تا صبح قیامت تک اگر کسی کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کا بجے گا، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بس رہے گا تو محبوب کا چرچا رہے گا، باقی اس کے علاوہ سارے دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اگر پیچھے کوئی ذات بچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات بچے گی۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مایہ ناز کتاب ہے، اور آپ نے جس وقت یہ کتاب لکھی مکتوبات امام ربانی آپ کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بندہ بکثرت اس کتاب کا مطالعہ فرماتا ہے جب وہ اس دنیا سے جائے گا رب کائنات اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اس میں نہ جناب والا 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں وہ مجدد کتنا عظیم ہوگا۔ پہلی صدی کے مجدد ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد بندہ چلے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، آگے بندہ چلتے آئے، لیکن انہی کی نسل میں سے یہ مجدد الفسانی ہے جنہوں نے بڑے بڑے عظیم تابعین کے ساتھ وقت گزارا، اور ان کے آگے آپ کا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا والوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنا بندہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے،
بولے نا سارے محبوب سے محبت کرتے ہیں نا جی؟ ہماری زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے ہیں، اگر ان کی عزت نہیں ہے تو میری بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی بندہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، وہ جتنی بھی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میرے آقا کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہوں۔ جتنی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ آقا کے دشمنوں سے وہ نفرت بھی کرتا ہے۔ یہ ایویں نہیں انہوں نے کہہ دیا، محبوب جی کا نام آئے، اگر ہمارا جسم نہ تڑپ جائے، اگر ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں، طرح طرح کی میرے آقا کی بے ادبیاں ہوں اور ہم لوگ صرف بیٹھے رہیں کہ ٹھیک ہے دنیا کا نظام چلتا رہے، بابا اگر دل میں میرے آقا کی محبت ہے تو پھر اگر کوئی ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کا منہ بھی بند کرنا جانتے ہیں۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام بابا نہیں ہے، حضرت ڈاکٹر اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نا فلسفی تھے، آپ درباروں پہ نہیں جاتے تھے، آپ فلسفی تھے کیونکہ ساری زندگی آپ نے پڑھا باہر یورپی ممالک میں، تو آپ درباروں کے اوپر نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا جب یہاں سے چلے دلی پہنچے اور وہاں محبوب الہ کے دربار شریف پہ حاضری ہوئی، اس کے بعد آپ جس وقت دلی سے سرہند چلے نا، سرہند پہنچے تو وہاں پہ جا کے حاضری دی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر۔ جب وہاں پہ جا کے بیٹھے تو آپ کے بیٹے ہیں جوید اقبال جو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے بابا جی کسی کو نہیں مانتے تھے کیونکہ فلسفی تھے، انگریزا ان کا سارا ماحول پڑا، ان کے سارے معاملات تھے، لیکن جس وقت اس عظیم بابے کے دربار پہ گئے نا تو دربار پہ جا کے حاضری دی، سر جھکایا، کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، دربار شریف سے وہ نورانیت کی وہ تجلیاں نکلی کہ میرے ابا جی ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، آدھے گھنٹے تک مسلسل ہوش ہی نہیں آیا۔ تو جس وقت آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ بڑی عظیم بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، جب میں مجدد کی لحد پر حاضر ہوا تو رب کائنات نے میرے سینے کو اتنا وسیع کر دیا، پھر جس طرف میں جاتا تھا میں زمین پہ نہیں چلتا تھا، کامیابیوں کے پیچھے میں نہیں بھاگتا تھا بلکہ کامیابیاں میرا مقدر آ کے بن جاتی تھی۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا اور تڑپ گیا۔ ڈاکٹر اقبال کوئی عام بندہ نہیں، اس نے ختم نبوت کے معاملے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر اتنے عظیم بابا جی، انہوں نے بھی جس وقت غازی ممتاز غازی علم الدین کو قبر میں اتارا تھا نا تو انہوں نے یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے تو کوشش کر کے لاہور میں لا کے آپ کو تدفین کر دی ہے، بس میرا ایک سوال ہے کہ جب تو میرے حضور جانے جانا کے سامنے پیش ہوگا تو میرے آقا سے کہنا کہ اقبال آپ کو سلام کہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنا کہ اقبال آپ کو سلام کہتے تھے۔ یار محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کے جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں، بتائیں نا، ہماری حکومت وقت نے کیا تھا وعدہ اور کہا تھا کہ ہم حضور کے گستاخ کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ پاکستان بنا ہی جمہوریت کے نام پہ تھا، یہ بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا تھا، اور میرے سیدی فیض عالم حضور داتا علی حجویری کی نگاہ کرم سے یہ بنا تھا۔ اس پاکستان میں اگر کوئی سکہ چلنا تھا تو وہ محمد مصطفیٰ کا سکہ چلنا تھا۔ ان ہمارے حکمرانوں نے کام کا کیا ہے کہ جناب والا وہ سفیر جس نے میرے آقا کی سرے عام گستاخی کی، میرے بابا جی اس کے لیے دھرنا بھی دیا، انہوں نے جناب والا معاہدہ کیا، اور آپ یقین مانیں کہ ہم اس دور میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیماریاں کیوں آتی ہیں، یہ کرونا کیوں آ گیا ہے، یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ ہمارا جو حکمران ہے وہ بات کا پکا ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات کر کے بات میں پورا ہی نہیں اترتا۔ قرآن فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
کہ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان سے وعدہ، کافر سے بھی وعدہ کیا جائے نا تو اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں رب نے پوچھنا ہے، اور جس نے وعدہ توڑا ہوگا پھر وہ قیامت کے دن لگ پتا جائے گا۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس بغیرت کو، اس خنزیر کو اس ملک سے نکالیں گے اور جناب والا نکال کے سارے ان کے معاملات ختم کر دیں گے، لیکن اب وقت تھا اسے نکالنے کا۔ تو جناب والا بجائے اس کے کہ وہ لعنتی وہ خنزیر کو اس ملک سے نکالا جاتا، تو اس نے جناب والا نہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر سیدھے شل برسائے، سیدھی گولیاں ماری۔ آپ یقین مانے روح تڑپ جاتی ہے، لوگوں نے روزے رکھے تھے اور اس کے باوجود سامنے گولیاں لگی، اور 25 سے زیادہ تحریک لبیک کے کارکن جامع شہادت نوش کر کے دنیا سے وصال فرما گئے۔ پولیس والے بھی گئے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں کرنی ہیں، لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں، میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ ساری ڈیوٹیاں سرکاری نہیں ہوتی، کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن مالکوں کا کھاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کتنی وفائی کر رہے ہیں۔ وہ بھی جو دنیا سے گئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن آج ہمارا ملک کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہے؟ جگہ جگہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر سرعام گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب والا ہم کوئی اور راہ نکالیں گے۔ راہ کوئی نہیں نکلے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آقا کی ناموس، آقا کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر ہمیں نہ روٹی چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ مکان چاہیے، بس ایک ہی بات ہے، اگر چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی محبت چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال اور جناب والا امام احمد رضا خان نے بھی فرمایا تھا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنی بھلے کتنی مزے کی بھیک ان کے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے من کی مرادیں پائیں گے، سرکار کے در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جب ایک مرتبہ بندہ آقا کے قدموں میں چلا جاتا ہے، جا کے جولی پھیلا دیتا ہے، پھر اس در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نہ میرے آقا نے کبھی انکار کیا ہے، میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں کہ جناب والا قیامت تک بندہ کھاتا رہتا ہے، کبھی رزق ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ یہ جو آج معاملہ بنا ہے سفیر کا، خدا را دین اسلام کے لیے نکلے، ختم نبوت کے لیے نکلے، جہاں پہ بھی موقع ملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیں۔ یار آج کے دور میں ہمارے لیڈروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ 8ویں صدی کا واقعہ ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پادری تھے، کچھ عیسائی تھے، انہوں نے نا اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ منگول کے شہر کی وہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک پادری تھا عیسائی، اسے انہوں نے رہبر بنایا، اسے امام بنایا، اور کہا کہ تم نے تقریر کرنی ہے، اور اس تقریر کے اندر کم و بیش 40,000 کے 60,000 کم و بیش اس میں عیسائی جمع تھے۔ تو وہ جناب والا سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد جس وقت وہ پادری نے تقریر شروع کی تو اسی پادری کا نا ایک کتا تھا، اور کتا باندھا تھا اس نے باہر۔ بندے کے اندر کم از کم یار اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ ہمارے محبوب کی بات ہو تو ہم بات بھی نہ کریں۔ وہ کتا باہر باندھا تھا۔ اس پادری نے تقریر کرتے کرتے ایک لفظ درمیان میں بولا، وہ ہم لفظ نہیں بول سکتے، لیکن اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دی۔ اب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتا باہر باندھا تھا، اور اس کے گلے میں جو رسی تھی نا وہ سونے کی رسی تھی، کوئی عام نہیں تھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کتنا کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، مجھے کتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔
جب اس نے یہ بات کی، کیونکہ اس دور میں غازی ملک ممتاز قادری نہیں تھا، اس دور میں غازی علم الدین نہیں تھا، کتے نے جس وقت یہ بات سنی کہ محمد مصطفیٰ کی عزت کے اوپر بات کی ہے، اس نے اپنی رسی توڑی اور آ کے اس پادری کے منہ کے اوپر تماچا مارا۔ کیا مارا جی؟ منہ کے اوپر تماچا مارا۔ اس نے تماچا مار کے یہ بات بتا دی آج کے ان پیروں اور ان مولویوں کو جو ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جناب والا جدھر سے چند ٹگے ملتے ہیں اسی کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہمارے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری ہیں، وہ جناب والا جدھر انہیں پیسے دیے جاتے ہیں ادھر ہی بک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سدا نوکریاں پیچھے نہیں رہتی، اگر سدا کوئی نام رہنا ہے تو محمد مصطفیٰ کا نام رہنا ہے، ان کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی۔ اس پادری نے نا جس وقت گستاخی کی تو اس نے آ کے پنجا مارا تو دوسرے عیسائی اٹھے، انہوں نے نا کتے کو کھینچ کے پیچھے باندھا اور ان میں سے ایک عیسائی نے کہا کہ اس نے اس لیے تیرے منہ پہ پنجا مارا ہے کہ تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے۔ تو وہ جو ان کا امام تھا اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میرا کتا شکاری ہے اور یہ اشارے سمجھتا ہے، میں نے دوران تقریر صرف اشارہ کیا ہے، اسے اشارہ کرنا اچھا نہیں لگا اس لیے اس نے اپنی رسی تڑوائی ہے تو آ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ چلے بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پادری پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے لگ گیا۔ کتے نے پھر اپنی رسی توڑائی اور آ کے جمپ لگا کے اس کی شہرت کے اوپر چک ڈال دیا اور اتنی دیر تک چھوڑا نہیں جب تک اس پادری کو واصل جہنم نہیں رسید کر دیا۔ بندے کے کم از کم یار اس کتے جتنی بھی ہمارے اندر اگر غیرت نہ ہو، وہ عیسائی تھا اور عیسائی کا کتا تھا، اسے یہ بات سمجھ لگ گئی کہ اگر محمد مصطفیٰ کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر زندگی کوئی کام نہیں رہتی، کیونکہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھنا، 12 تیر آپ کو لگے تھے، آپ نے یہ بات اس وقت کہی تھی، کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر دنیا والے سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اور یہی بات حضرت امام مالک نے بھی فرمائی تھی کہ میرے آقا کی عزت اگر سلامت نہیں ہے تو دنیا والوں کو زندہ رہنے کا حق ہی پیچھے نہیں رکھا، کیونکہ اگر ناموس رسالت ہے، آقا کی عزت ہے تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں اس وقت فائدہ دیں گی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت محفوظ رہے گی۔ اگر عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، کٹ مرونا جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ بندے کو کم از کم یار کام کرنا چاہیے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے۔ وہ فرانس کے سفیر کے خلاف ہر بندہ نکلے، جہاں بھی دھرنے کی کال آتی ہے یہ نہ دیکھیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کا ایمانی تقاضا ہے۔ آپ بتائیں، اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی کو اس بات پہ مان ہے کہ اسے اس کی نمازیں یا روزے یا زکوٰۃ یا حج بخشوائے گا؟ کسی کو بھی مان نہیں ہے۔ اگر مان ہے تو محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے اوپر مان ہے، لیکن یہ شفاعت اس وقت فائدہ دے گی جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس زندہ رہے گی، جس وقت عزت ہوگی اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ بات پلے سے باندھ لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت محیجیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چھوٹے بچے تھے، بالکل تھوڑی سی عمر تھی، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر ٹائم حضور کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ میرے آقا نے کئی مرتبہ فرمانا کہ اے محیجیسہ کہ تو بچہ ہے، تو گھر چلا جایا کر۔ تو اس کے نا والدین دنیا میں وصال فرما گئے تھے، بچے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ پاس رہتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لعنتی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دی،
حضرت محیجسہ ابھی چھوٹے ہیں اور یہ دو بھائی تھے، ایک محیجسہ اور ایک ہویجسہ، ایک کا میم کے ساتھ نام شروع ہوتا ہے، دوسرے کا ہے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ محیجسہ چھوٹے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے محیجسہ، آج فلاں کافر نے میری بے ادبی کر دی ہے، تو اٹھ جا اور جا کے اس ملعون کو واصل جہنم کر کے آ، اس کا سر تن سے جدا کر کے آ، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ابھی یہ محیجسہ چھوٹے بچے تھے، یہ جناب والا گئے، اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، یہ وہ لعنتی تھا جنہوں نے حضرت محیجسہ اور ہویجسہ کو پالا تھا، پرورش کی تھی، کہ ان کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے اور اس کافر کے پاس رہتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی پرورش کرتا تھا، لیکن بدقسمتی اس کی یہ کہ اس نے میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محیجسہ، اس فلاں کافر نے نا میری بے ادبی اور گستاخی کر دی ہے، اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ محیجسہ اٹھے، ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے جناب والا وہ خنجر لیا اور جا کے سیدھا وار کر دیا، یہ گردن کو تن سے جدا کر دیا، جدا کر کے جس وقت چلنے لگے نا تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محیجسہ، کام تمام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا، میں اس کافر کو واصل جہنم کر کے آ گیا، آپ کا حکم تھا۔ تو جس وقت آپ کے نا بڑے بھائی حضرت ہویجسہ جو کبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو پتا چلا کہ جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے، جو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، اس کو میرے چھوٹے بھائی نے آ کے قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے بڑا مارا، کبھی جناب لاتے، کبھی مکے، بڑی جتنا ہو سکا مار کے جب تھک گئے نا تو کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ تو ہمارے ابے کی جگہ پہ تھا، اس نے تو جناب والا ہماری پرورش کی ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے۔ تو چھوٹا بچہ تھا محیجسہ، اس نے کہا کہ بات کھانے پینے یا زندگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ لائی ہے، اس نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، اس لیے اسے کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تو میرے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کریم آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ جو کہیں گے تو کر دے گا۔ اب چھوٹا بچہ تھا، بڑے بھائی کو کہنے لگا کہ اگر تو بھی میرے آقا کی گستاخی کرے گا تو تیرا بھی سر تن سے جدا کر کے میں زمین پہ پھینک دوں گا، کیونکہ اگر میرے محبوب کی عزت باقی نہیں ہے تو ہم سب کا جینے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ جس وقت یہ بات سنی بڑے بھائی نے تو بڑے بھائی نے کہا کہ یار تو اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، مجھے بھی لے جا اس کریم آقا کے در پہ۔ اب حضرت محیجسہ اپنے بڑے بھائی کو کریم آقا کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، میرے آقا کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یار اسلام نا بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضور جانے جانا کی ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا، اور اس سے بڑی بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، اور پھر آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، انہوں نے تو پہرا دیا نا، انہوں نے تو گستاخی کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، آج لوگ زمینوں کی، لوگ جائیدادوں کی، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم دھرنوں میں جائیں گے، اگر ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج تک جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ صدقہ آقا علیہ السلام کا ہی مل رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں ایک مسلمان تھا، بلکہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، دونوں کے نا زمین کا مسئلہ تھا، آپس میں اختلاف ہو گیا، اور یہودی نے کہا یہ زمین میری ہے، تو منافق نے کہا جی میری ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان بات چھڑ گئی، بات چھڑ جانے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا یہ بڑا عظیم دور ہے، ہم نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، جیسے وہ کہیں گے ویسے کر لیں گے۔
اب ایک یہودی ہے اور دوسرا منافق ہے، یہ نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے سارا مسئلہ بتایا، ساری بات کی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو یہودی ہے نا وہ بات کا پکا ہے، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی کے حق میں جس وقت فیصلہ ہو گیا تو منافق نے کہا کہ مجھے تو یہ فیصلہ منظوری نہیں ہے۔ سنیں یار، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جائیں کہ جس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا بلند ہے، بڑا اونچا ہے، اگر حضور کی کوئی بات ٹال دیتا ہے تو سنیں آگے کیا بنتا ہے۔ جس وقت منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کا جا کے دروازہ دستک دیا، آپ نے فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مسئلہ زمین کا تھا، لیکن آپ سے یہودی نے کہا کہ پہلے یہ بات کرنی ہے کہ یہ فیصلہ نا ہم پہلے آقا کی ذات سے کروا کے آئے ہیں، اور میرے آقا نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن منافق اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مکانہما، ادھر تم دونوں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتے ہیں، جا کے خنجر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، اور دیکھا کہ جس وقت یہ اس قابل ہے کہ جناب والا یہ منافق کا سر تن سے جدا کر دے گا، آپ باہر نکلے تو آپ نے جناب والا ایک ہی وار کیا اور اس کی گردن کو اتار کے زمین پہ پھینک دیا، اور یہ کہا کہ جس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی جائے، جب اتنی عظیم ہستی ہو اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے، تو عمر اس کا فیصلہ دنیا سے ختم کر کے کرے گا۔ اس عمر کہے گا کہ اس کا زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اب جس وقت اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، کافروں نے جناب والا، یہودیوں نے، منافقوں نے شور اٹھانا شروع کر دیا، کہا کہ جناب والا ماں برائے عدالت قتل کر دیا۔ حضور جانے جانا موجود تھے، ان سے پوچھا جاتا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عمر ہو تو وہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرے گا، اس نے کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی بات کو رد کرتا ہے، عمر اس کا فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اس کا اس زمین پہ زندہ رہنے کا حق ہی پیچھے نہیں ہوتا۔ صرف بات نہ مانی گئی تو فرانس کے اس یزید نے، اور اسی کے ساتھ ملے ہیں ہماری ساری حکومت کے جنٹ، اور سارے کے سارے اس کے جناب والا، وہ کیا لفظ میں نہیں بول سکتا، اور آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کو بین کروا دیں گے، وہ شیخ رشید کہتا ہے کہ جناب والا ختم کر دیں گے۔ بابا ختم تو ہو جائے گا، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، جنہوں نے تجھے جنا وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ختم نبوت کا پہرا پہلے بھی لوگ دیتے تھے، تا صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، جب تک ہماری جانوں میں جان ہے۔ حضور کی عزت پہ ہم حفاظت کرتے رہیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر محبوب کی عزت ہے تو ہم ہیں، اس لیے کہ حضور جانے جانا نے ہم سب کی کل قیامت کے دن مغفرت فرمانی ہے، اس لیے کہ ہماری شفاعت کرنی ہے، اس لیے کہ حضور نے ہمیں بخشوانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نکلو حضور کی عزت کے لیے، اپنے بچوں کو یہ درس دو کہ یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ اس وقت فائدہ دیں گے جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت محفوظ رہے گی۔ میرے آقا کی ناموس زندہ ہے تو آج ہم سارے زندہ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں حضور جانے جانا کی عزت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔